الحمدللہ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ گزشتہ جمعے ایک حدیث شریف گزشتہ جمعے کا مضمون تھا انتقام نہ لینا، معاف کر دینا۔ اور اس سلسلے میں یہ حدیث شریف ذکر کی تھی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک شخص برا بھلا کہہ رہا تھا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے رہے، کچھ دیر کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بھی ایک بات کا جواب دے دیا، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو کر وہاں سے اٹھ گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے گئے اور کہا کہ یا رسول اللہ، جب وہ مجھے برا بھلا کہہ رہا تھا آپ بیٹھے تھے، خوش ہو رہے تھے، اور جب میں نے ایک بات کا جواب دے دیا تو آپ اٹھ گئے اور ناراض ہو گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تک تم خاموش تھے اس وقت تک ایک فرشتہ حق تعالی شانہ کی جانب سے اس کو جواب دے رہا تھا، تمہاری طرف سے ایک فرشتہ جواب دے رہا تھا، اور جب تم نے خود جواب دے دیا تو فرشتہ ہٹ گیا اور شیطان آ گیا درمیان میں، تو تمہارے جواب دینے پر ناراض نہیں ہوا بلکہ فرشتے کے ہٹ جانے پر اور شیطان کے درمیان میں آ جانے پر مجھے رنجش ہوئی۔ اس وقت ہمارے یہاں جو ہولناک حالات چل رہے ہیں، آپ بھی اس پر تبصرہ کرتے ہیں، میں بھی سنتا رہتا ہوں۔ اب ان حالات کے بارے میں کیا ذکر کیا جائے؟ بہت سے حضرات منتظر ہوں گے کہ مولوی صاحب بھی کچھ ان حالات پر تبصرہ فرمائیں گے۔ مولوی صاحب کیا حالات پر تبصرہ کریں گے؟ جس طرح کے افراد کو بعض دفعہ پاگل پن کے دورے پڑتے ہیں اور ان دوروں میں
آپ اگر افلاطون کو بھی اس کے پاس بٹھا دیں اور وہ اس کو سمجھانے لگے تو وہ اسے سمجھا نہیں سکتے. پاگل کو سمجھانا ممکن نہیں. شفا خانے میں اس کا پاگل پن کا علاج کیا جائے تب وہ شاید کس طرح سمجھ سکے. ٹھیک اسی طرح بعض دفعہ قوموں کو بھی پاگل پن کا دورہ پڑتا ہے. اور یہ پاگل پن کا دورہ کیوں پڑتا ہے آدمی کو؟ یہ ہمارے جدید ڈاکٹر صاحبان تو پتہ نہیں اس کی کیا تشریح کرتے ہیں. ہماری پرانی طب میں یہ کہا گیا تھا کہ آدمی کے اندر 4 خلطیں ہیں. صفرا، سودا، خون اور بلغم. انسانی وجود کا پورا ڈھانچہ انہی 4 کے تناسب پر قائم ہے. اور جب آدمی بیمار پڑتا ہے تو ان میں سے کوئی نہ کوئی خلط بڑھ جاتی ہے یا گھٹ جاتی ہے. اگر ان کا توازن قائم رہے تو آدمی تندرست رہتا ہے، اور اگر ان میں کمی بیشی ہو جائے تو آدمی بیمار ہوتا ہے، اور اگر کمی بیشی حد اعتدال سے بڑھ جائے تو باقاعدہ بیماری کی شکل اختیار کر لیتا ہے. خون کا فساد ہو جائے، بلغم کا فساد ہو جائے، صفرا کا فساد ہو جائے، یہ سودا کا فساد ہو جائے، بگڑ جائے. اور جب یہ سودا بگڑتا ہے تو پاگل ہو جاتا ہے آدمی. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. وہ کہتے ہیں یہ سوداوی مرض ہے. جب سودا کا غلبہ ہو جاتا ہے تو آدمی پاگل ہو جاتا ہے، اور اس کا براہ راست دماغ پر حملہ ہوتا ہے، دماغ اس سے متاثر ہو جاتا ہے، عقل چھپ جاتی ہے. اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں یہ کہوں گا کہ ٹھیک یہی صورت قوم کے پاگل پن کی بھی. تعصب اللہ تعالیٰ نے ہر آدمی کی فطرت میں رکھا ہے، اور یہ ایک ناگزیر ضرورت ہے انسان کی. اسی عصبیت کی وجہ سے آدمی اپنی جان کی حفاظت کرتا ہے، اپنے مال کی حفاظت کرتا ہے، اپنی عزت کی حفاظت کرتا ہے، اپنے گھر والوں کی حفاظت کرتا ہے. تو عصبیت کا ہونا یا قومی عصبیت کا ہونا یہ ایک فطری چیز ہے، ناگزیر ہے، انسان کی ضرورت ہے. جس طرح کہ سودا کا جسم میں ہونا ایک ناگزیر ضرورت ہے. لیکن اس سودا کو حد اعتدال کے اندر رہنا چاہیے. اور جب یہ حد اعتدال سے نکل جائے تو جس طرح کے آدمی پاگل ہو جاتا ہے، اور پاگل پھر کسی کی نہیں سنتا. اس کا علاج تو پرانے اطباء سر کے اوپر کچرے لگا کر کے خون سودا کا نکالا کرتے تھے. اور ہمارے جدید لوگ یہ گولیاں وولیاں دیتے ہیں، یہ شاک واک لگاتے ہیں، اور وہ ناقابل برداشت قسم کی اذیت ہوتی ہے. پاگل کا علاج اس طرح کیا جاتا ہے. تو یہ تعصب کا سودا جب قوموں کے اندر حد اعتدال سے بڑھ جائے، نقطہ اعتدال سے اوپر چلا جائے، تو قوم پاگل ہو جاتی ہے. اور پھر پاگل پن کے دورے میں ان کا علاج نہیں ہو سکتا. یعنی علاج تو ہو سکتا ہے
فہمائش نہیں ہو سکتی. ان کو سمجھانا بجھانا اس وقت بیکار ہوتا ہے. تو اس لیے بھائی ہم تو اس پر گفتگو ہی نہیں کرتے حالات پر، کیونکہ اگر ہم کو حالات پر گفتگو کہیں گے تو یہی کہیں گے کہ ایسا نہ کرو. اشارتاً کہتے بھی رہتے ہیں. خود اس عصبیت کا، اس اندھی عصبیت کا یا سوداوی عصبیت کا تماشا ہم سابق مشرقی پاکستان میں دیکھ چکے ہیں. وہاں پر جو کچھ ہوا تھا وہ آپ کو معلوم ہے. اس عصبیت کی بنا پر وہاں دیکھنے والوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ بے قصور ہے یا قصوروار ہے، اس کا کوئی گناہ ہے یا نہیں ہے. جس کے جو ہاتھ لگا اس نے قتل کیا اس کو یا اس کو نقصان پہنچایا. پھر ہماری فوج گئی. ان کے بارے میں بھی داستانیں مختلف قسم کی آپ سنتے ہیں، اور اس کا جو نتیجہ نکلا وہ آپ کے سامنے ہے. ہماری 90,000 فوج کو ان لوگوں کے سامنے ہتھیار ڈالنے پڑے جو مسلمان کا نعرہ تکبیر سن کر دہل جاتے تھے، کانپ جاتے تھے. پوری اسلامی تاریخ میں اس ذلت کی مثال نہیں ہے کہ کسی مسلمان ملک کی 90,000 فوج نے کافر کے سامنے ہتھیار ڈالے. اور 90,000 کے 90,000 قید کر لیے گئے ہوں. جتنے آدمی مرے، جتنا جانی اور مالی نقصان ہوا، اس کی تفصیلات اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے. ایک اندازہ یہ ہے کہ تقسیم کے وقت جبکہ پاکستان قائم ہوا تھا اور نقل مکانی ہوئی تھی وہاں سے، جتنے آدمی اس وقت مرے تھے تقریباً اتنے مرے مشرقی پاکستان میں. آپ ان بنگالی بھائیوں سے جا کے پوچھو ان کے بیماری کا علاج ہو گیا؟ وہ کہہ رہے تھے کہ کھا رہے ہیں مشرقی پاکستان، مغربی پاکستان والے ہمیں کھا رہے ہیں. ان سے پوچھو جا کے کہ علاج ہو گیا ان کی بیماری کا. مغربی پاکستان والے تو ان کو چھوڑ گئے یا انہوں نے مغربی پاکستان والوں کو چھوڑ دیا، لیکن وہ اپنے گھر میں اس وقت سے چین سے بیٹھے ہیں. کتنی حکومتوں کے تختے وہاں الٹے گئے، اور وہی نجیب جو سب کا لیڈر بنا ہوا تھا، جس کو بابا بنگلہ دیش کہا جاتا تھا، اس کو کس طرح بری طرح قتل کیا گیا. پھر اس کے بعد دوسرے صدور کو قتل کیا گیا. کوئی ان سے پوچھنے والا ہوتا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ معلوم ہے کہ شکایت مغربی پاکستان سے یا مسلمانوں سے نہیں تھی، پاگل پن کا دورہ تھا. اب
بنگلہ دیش اور پاکستان آپس میں یہ چاہ رہے ہیں دونوں کہ زیادہ سے زیادہ تعلقات قائم کیے جائیں، یہ کیا جائے وہ کیا جائے، جو چاہو کرتے رہو، اب جو چاہو کرتے رہو، تمہیں پاگل پن کی سزا مل چکی اور ابھی ملتی رہے گی۔ یہ میں بنگالی بھائیوں کو برا بھلا نہیں کہہ رہا ہوں، مغربی پاکستان والوں نے بھی ان کے ساتھ زیادتیاں کی ہوں گی، ان کو بھی سزا ملی۔ مجھے سیاسی باتوں پر گفتگو نہیں کرنی ہے، میں تو مجموعی حالات کے اعتبار سے عرض کر رہا ہوں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کس کا قصور تھا، لیکن یہ کہہ رہا ہوں کہ قصور کو دیکھا ہی نہیں گیا۔ یہاں کے آپ کے پاکستان کے اخبارات ان کے بنگالیوں کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے تھے، ان کی صحیح بات کو بھی غلط تعبیر کرتے تھے۔ صحیح بات بھی آدمی کہے تو اس کا مطلب الٹ، اور ادھر مشرقی پاکستان میں ہمارے خلاف پروپیگنڈا نہیں کیا جا رہا تھا بلکہ زہر اگلا جا رہا تھا۔ اتنا ایک دوسرے کو متنفر کر دیا گیا ایک دوسرے سے، ایک دوسرے کو دیکھتے ہی خون ابل پڑے اور اشتعال پیدا ہو جائے۔ اس سے بحث ہی نہیں کہ کس کا قصور ہے کس کا نہیں ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس قوم کو اس پاگل پن کا دورہ ایک دفعہ پھر پڑ رہا ہے۔ اور خدا نہ کرے کہ قدرت کی طرف سے ان کے دماغ کا آپریشن کرنا پڑے، جیسے میں نے کہا پاگل پن کا علاج کرتے ہیں۔ ایک عرصے سے اندرون سندھ سندھی نہ بولنے والے، سندھی زبان نہ بولنے والے، ان کو مظالم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، جس کے نتیجے میں وہ بیچارے ترک وطن پر اور نقل مکانی پر مجبور ہوئے۔ اور اب تمہارے کراچی اور حیدرآباد کے مہذب لوگوں کو بھی پاگل پن کا دورہ پڑا، جو سندھیوں کے گھر ہیں ان پر سرخ نشان لگائے جا رہے ہیں، اور یہ بورڈ لکھے ہوئے ہیں دیواروں پر کہ سندھیوں کراچی چھوڑ دو ورنہ موت۔ میں نہیں جانتا تھا کہ پڑھے لکھے آدمی بھی پاگل ہو جاتے ہیں۔ جب تم اللہ تعالیٰ کے غضب کو اس طرح دعوت دو گے تو اللہ کی رحمت تمہارے ساتھ ہوگی۔ آپ کے اس محلے میں بسنے والے سندھیوں نے کیا بگاڑا ہے آپ کا، یہ بتاؤ، میں پوچھنا چاہوں گا۔ اس سڑک پر سندھی کو گولی ماری گئی، کیوں ماری گئی؟ اس غریب نے کیا بگاڑا تھا کسی کا؟ یہ اکا دکا اگر چند افراد یہاں بستے ہیں، ہمارے بھائی ہیں، میں اس کو پاگل پن کا دورہ کہوں گا۔ آج تم میری بات کا برا مناؤ گے اور مناؤ، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، لیکن میں کل تمہیں بتاؤں گا کہ اس پاگل پن کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ تم اپنا گریبان پھاڑو گے، اپنے ماں باپ کا گریبان پھاڑو گے۔ پاگل اپنا بھی گریبان پھاڑتا ہے، اپنے ماں باپ کا بھی گریبان پھاڑتا ہے۔ اور اس پاگل پن کی سزا تمہیں ایسی ملے گی کہ تم بھی یاد رکھو گے۔ کوئی ان کا ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہے۔
اوباشوں کو کھلی چھٹی دے دی گئی، وہ جس کو چاہیں ڈرائیں، جس کو چاہیں دھمکائیں، جس گاڑی پر چاہیں فائرنگ کریں، جس بس کو چاہیں لوٹ لیں، ان کو ہلا کر زخمی کر دیں۔ یہاں تک جب حالات ہو جائیں تو ان کو کون سمجھا سکتا ہے؟ یہ سمجھانے کی سطح سے اونچے جا چکے ہیں، یہ نیچے جا چکے ہیں کہو۔ کسی افلاطون کی منطق اور کسی ارسطو کی حکمت ان کو نہیں سمجھا سکتی، کوئی نبی اور رسول ان کو ہدایت نہیں دے سکتا، کوئی ولی اللہ ان کے لیے دعا نہیں کر سکتا، نہ اس کی دعا قبول ہو سکتی ہے۔ جب تک کہ یہ اس طرح پاگل رہیں گے اور جب تک یہ پاگل پن کا ان کا علاج نہیں ہوتا، اس وقت تک کوئی حکمت اور کوئی تدبیر ان کے حق میں کارگر نہیں ہوتی۔ انسان ہیں اللہ کے بندو، درندے تو نہیں ہو، تمہیں اللہ نے انسان پیدا کیا ہے۔ ایک انسان دوسرے انسان کا محافظ ہوتا ہے، اس کی جان کا، اس کی مال کا، اس کی عزت کا، اس کی آبرو کا۔ انسان میں انسانی اخلاق ہوتے ہیں، انسانی مربت ہوتی ہے۔ جب انسان پاگل ہو کر بھیڑیوں اور درندوں کا روپ دھار لیں تو انسانوں کے لیے بڑا مشکل ہے وہاں۔ تمہیں معلوم نہیں ہے، کتا گھر کی حفاظت کے لیے خرید کر لاتے ہیں، اس کو اچھی روٹی بھی کھلاتے ہیں، اس کی حفاظت بھی کرتے ہیں، اس کو نہلاتے بہلاتے بھی ہیں، لیکن اگر پاگل ہو جائے تو گولی مارتے ہیں۔ ہزاروں روپے کا کتا خرید کر لائے تھے، پاگل ہو گیا تو اس کو گولی مارتے ہیں۔ اب میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں اس قوم کے لیے دعا کروں یا بد دعا کروں، میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ان لوگوں کو کیا کہا جائے جو خدا کی مخلوق کو ستا رہے ہیں ناحق، کسے باشد، کوئی سندھی ہو کوئی ہو، جو بھی ستا رہے ہیں اور بغیر امتیاز کے ستا رہے ہیں، نہیں دیکھتے کہ اس کا قصور ہے یا نہیں ہے۔ بوڑھوں کو نہیں چھوڑ رہے، عورتوں کو نہیں چھوڑ رہے، معصوم بچوں کو نہیں چھوڑ رہے۔ بس ان کے لیے دعا کرو، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے پاگل پن کا علاج کرے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ اللہ کی مخلوق کو نہ ستاؤ، میں نے گزشتہ جو میں بھی اس مضمون کو بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا تھا۔ اللہ کی مخلوق کو نہ ستاؤ۔ کل حدیث کی ایک کتاب دیکھ رہا تھا، اس میں آیا غالباً حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے ہمسائے کو کوئی تکلیف پہنچے تو تم بے چین ہو جاتے ہو، اس کی جان کو کوئی صدمہ پہنچے، اس کے مال کو کوئی صدمہ پہنچے اور اس کی آبرو کو کوئی صدمہ پہنچے تو تم بے چین ہو جاتے ہو اور کہتے ہو
میرا ہمسایہ میرا ہمسایہ. فرمایا کہ یہ جتنی مخلوق ہے یہ اللہ کے ہمسائے ہیں، اللہ کی پناہ میں ہیں. کیونکہ ہمسایہ جو ہوتا ہے نا، ایک عربی میں جار کہتے ہیں ہمسائے کو. اصل میں جار جو ہوتا ہے یہ عربی زبان میں پناہ کے معنی ہے. اس کے جوار کے معنی پناہ کے ہیں. ایک ہمسایہ جو ہوتا ہے دوسرے ہمسایہ کی پناہ میں ہوتا ہے. اس لیے ہماری زبان میں اس کو ہم سایہ کہتے ہیں، یعنی دونوں کا سایہ ایک دوسرے کے زیر سایہ ہے. وہ اس کے سائے میں زندگی گزار رہا ہے، وہ اس کے سائے میں زندگی گزار رہا ہے. تو فرمایا کہ یہ لوگ اللہ کے ہمسائے ہیں، یعنی اللہ کی پناہ میں ہیں. جب تم اپنے ہمسائے کی تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتے ہو تو اللہ تعالی اپنے ہمسایوں کی تکلیف کو کیسے برداشت کریں گے اگر تم ان کو صدمہ پہنچاؤ گے. بھائی مسلمان کا خون تو بہت ہی زیادہ زہریلا ہے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے پناہ میں رکھے کہ ہم سے کسی مسلمان کا خون گرے، کسی مسلمان کی جان کو یا کسی مسلمان کے مال کو یا کسی کی آبرو کو ہم سے صدمہ پہنچے. اللہ تعالیٰ اس سے پناہ میں آتا. حدیث شریف میں بہت سی احادیث ہیں، ایک نہیں. ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص ہمارے دین میں داخل ہو جائے لا الہ الا اللہ پڑھ کر، فلہ ذمۃ اللہ و ذمۃ رسولی، اس کے لیے اللہ کا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذمہ ہے، یعنی عہد ہے اس کے ساتھ. کیا عہد ہے؟ کہ تمہاری جان اور مال محفوظ کریں گے. کلمہ پڑھنے والوں سے اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے عہد کر رکھا ہے کہ ہم تمہاری جان و مال کی حفاظت کریں گے. فلا تخفر اللہ ذمتہ. اب جب اللہ نے یہ عہد کر رکھا ہے تو اللہ کے عہد کو نہ مت توڑو، اس کو قتل مت کرو. غالباً یہ واقعہ بھی میں سنا چکا ہوں. ایک دفعہ ایک جنگ میں مقابلہ ہو رہا تھا، ایک شخص کا دوسرے شخص سامنے آیا تو اس نے اس کو پرانی دشمنی کی وجہ سے جاہلیت کے زمانے میں جو تھی اس کو قتل کر دیا. اس نے تلوار اٹھائی، اس نے کہا لا الہ الا اللہ، اس نے اس کو قتل کر دیا. بعد میں اس کو خود بھی پشیمانی ہوئی، پریشانی ہوئی کہ میں نے غلط کیا ہے. وہ اپنی قوم کے معزز لوگوں کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ یا رسول اللہ غلطی ہوئی، میں نے یہ سمجھا کہ یہ محض بچنے کے لیے کہہ رہا ہے، لیکن یہ حقیقت میں نفس کی تعویل تھی، پرانی دشمنی کی وجہ سے قتل کیا ایک مسلمان کو. پہلے وہ مسلمان نہیں تھا، اسی وقت اسلام لایا، اسلام بھی اسی وقت لایا تلوار کے سائے میں. لیکن حکم یہ ہے کہ جب کسی کے منہ سے نکلے لا الہ الا اللہ تو ہاتھ روک لو. تو حضور غلطی ہوئی ہے، یہ آپ اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں، دعا کریں
اللہ تعالیٰ اس قصور کو معاف فرمائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقتلتہ وقد قال لا الہ الا اللہ، وہ لا الہ الا اللہ کہہ رہا تھا، تو نے اس کو قتل کر دیا؟ اس نے پھر کہا کہ حضور میرے لیے معافی کی طرف، فرمایا اقتلتہ وقد قال لا الہ الا اللہ۔ وہ بیچارہ رو رہا تھا کہ حضور غلطی ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے اللہ میرا قصور معاف فرما دے۔ تیسری دفعہ پھر فرمایا قتلتہ وقد قال لا الہ الا اللہ، اور پھر فرمایا جا میں تیرے لیے استغفار نہیں کرتا۔ ایک ہفتہ نہیں گزرا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی میں اس کی حالت عرض کی گئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین تو اس سے زیادہ گناہگاروں کو قبول کر لیتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تمہیں دکھانا چاہتے ہیں کہ ایک مسلمان کو قتل کرنے کا وبال کتنا ہے۔ پھر فرمایا جاؤ کسی پہاڑ کے قریب دامن میں اس کو رکھ کے اوپر پتھر وتھر اس کے دے دو، مٹی اوپر ڈال دو۔ لا الہ الا اللہ کہنے والوں کو قتل کرنے والے اور محض عصبیت، محض دشمنی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے یہاں ان کو معافی نہیں، ان کا جرم ناقابل معافی ہے۔ وہ روتا ہے، حالانکہ مرنے سے پہلے روتا ہے، مرا نہیں، اس کو غلطی کا احساس، اور کلمہ بھی اس نے اسی وقت پڑھا تھا جس کو قتل کیا، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار کرنے سے انکار کر دیا، اور اس کا انجام وہ جو میں نے عرض کیا۔ تو جو لوگ کے محض کسی دشمنی کی بنا پر یا عصبیت کی وجہ سے کہ یہ فلاں قوم کا اور فلاں پارٹی کا اور فلاں جماعت کا آدمی ہے، کسی مسلمان کو قتل کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی سزا سے بچ نہیں سکیں گے، گرفت سے بچ نہیں سکیں گے۔ اور جب ان کو سزا ملے گی تو جس طرح کہ اب آج ہم مقتولوں پر خون کے آنسو بہا رہے ہیں، لوگوں کو ان پر عبرت ہوگی اور ان کی حالت قابل رحم ہوگی۔ اس وقت بھائی سوال اس کا نہیں ہے کہ کون ظالم ہے کون مظلوم ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں، اور جب بھی اس قسم کا بلوہ عام شروع ہو جائے تو ظالم و مظلوم کی تمیز اٹھ جایا کرتی ہے۔ ان میں سے ہر شخص اپنے آپ کو مظلوم اور دوسرے کو ظالم گردانہ کرتا ہے۔ آج تم اخباری بیانات میں پڑھتے ہو، مجھ سے زیادہ جانتے ہو ان چیزوں کو، وہ ان کو ظالم کہہ رہے ہیں، وہ ان کو ظالم کہہ رہے ہیں۔ سوال ظالم و مظلوم کا نہیں ہے، سوال تو یہ ہے کہ یہ جو آپ نے آگ بھڑکا دی ہے، اس میں جل کر سب خاکستر ہو جائیں گے، بھسم ہو جائیں گے۔ خدا کے لیے اس ظالم اور مظلوم کے قصے کو اب چھوڑ کر اس آگ کے بجھانے کی فکر کرو۔ یہ
وہ آگ جو دلوں میں بھڑک رہی ہے اور دلوں سے نکل کر مکانوں پر، دکانوں پر، گاڑیوں پر جا رہی ہے۔ کسی کو قومی عصبیت کا نشانہ نہ بناؤ۔ اب پھر وہی لقمان والحکیم والی بات شروع کر دی میں نے۔ میں جانتا ہوں کہ تم نہیں سمجھو، میں جانتا ہوں کہ پاگل پن کے دورے میں مریض نہیں سمجھا کرتا، لیکن اب میں کیا کروں، میں بھی مجبور ہوں۔ ہمارے یہاں تو مسلمان کا خون تو بہت بڑی بات ہے، بہت ہی بڑی بات ہے، بہت ہی بڑی بات ہے۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور جو شخص جان بوجھ کر کسی مسلمان کو قتل کرے گا اس کی سزا جہنم ہے جس میں ہمیشہ رہے گا۔ یہ قرآن کے الفاظ ہیں، اور اللہ کا غضب ٹوٹا اس پر، اور اللہ کی لعنت برسی اس پر، اور اللہ نے اس کے لیے عذاب عظیم تیار کر رکھا ہے۔ کسی مسلمان کا کوئی جان بوجھ کر قتل کر دینا تو بہت بڑی بات ہے۔ حدیث شریف میں تو یہ فرمایا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس غیر مسلم نے ہماری مملکت کا شہری ہونا قبول کر لیا اور جزیہ دینا قبول کر لیا، اس کی جان اور مال کی حفاظت بھی ہمارے ذمے ہے۔ اور یہاں تک ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس کی جان پر یا مال پر ہاتھ ڈالے گا قیامت کے دن میں اس کے خلاف دعویٰ کروں گا۔ اندازہ کرو، سرکاری وکیل کی حیثیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خلاف مدعی ہیں۔ جو اسلامی مملکت کے غیر مسلم شہری پر ہاتھ اٹھاتا ہے، دستدرازی کرتا ہے اس کی جان پر یا اس کے مال پر دستدرازی کرتا ہے۔ مسلمان تو عزت و آبرو اور جان و مال کا امین ہوا کرتا ہے، محافظ اور امین ہوتا ہے۔ میں نے ایک دفعہ پہلے کہا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں مسلمان نہیں ہیں۔ مسلمان بیچارے بھڑکتے ہیں ہمارے اندر تعصب کی آگ بھڑکانے کے لیے، یہ کرتے ہیں۔ یہ نامعلوم، عجیب بات ہے، نامعلوم لوگوں کا چکر نہیں اب تک ہمارے سمجھ میں آیا۔ پہلے یہ نقاب پوش ہوا کرتے تھے، اب نقاب بھی الٹ دی، فائرنگ کرتے ہوئے چلے گئے نامعلوم افراد۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ نامعلوم افراد کیا آسمان سے نازل ہوتے ہیں اور زمین میں غرق ہو جاتے ہیں، کہاں چلے جاتے ہیں وہ؟ یہ پولیس جو خفیہ سے خفیہ جرائم کی بو سونگھ لیا کرتی ہے، اور آج جدید نظام ہے، مواصلات کا وائرلیس موجود ہے پولیس کے پاس، آخر ان کی ناکہ بندی کیوں نہیں کر لیتے؟ جگہ جگہ پولیس کی چوکیاں ہیں، شہر ہے، کہیں وہی بات تو نہیں ہے کہ خود پولیس والے اس میں ملوث ہیں؟ وہ میں سکر گیا تھا، وہاں مجھے بتایا گیا
کہ ایک ڈاکہ پڑا، وہ کچھ لوگ بہادر تھے، انہوں نے ایک ڈاکو کو پکڑ لیا، باقی تو بھاگ گئے۔ اس کو پکڑ کر کے گاڑی کی ڈگی میں بند کر کے تھانے چلے گئے ایف آئی آر کٹوانے کے لیے، رپورٹ درج کروانے کے لیے۔ تو تھانے کا جو بڑا منشی تھا، ہیڈ کانسٹیبل، اس کو کہا کہ بھئی کاٹو، کہتا ذرا تھانے دار صاحب آ جائیں، ایس ایچ او صاحب۔ کافی دیر ہوگی، یہ کہنے کے بھی ہمارا وقت ضائع کرتے، تم کاٹ لو، جو اس میں مشورہ کرتے رہنا۔ کہنے لگے اچھی بات ہے، تو پہلے وہ اپنا ملزم تو دکھا دو ہمیں۔ ملزم دیکھا تو ان کے اس کا تھانے دار تھا۔ یہ واقعہ ہے، لطیفہ نہیں ہے صرف۔ یہ ہماری وزیر اعظم صاحبہ کہتی ہیں کہ عورتوں اور بچوں کو ڈھال کے طور پر استعمال کر لیا تھا۔ سبحان اللہ۔ پولیس کو ڈھال کے طور پر کس نے استعمال کیا تھا، یہ نہیں ارشاد ہوا، یہ نہیں بتایا گیا کہ پولیس کو ڈھال کے طور پر کس نے استعمال کیا تھا۔ یہ رینجرز والوں کو کس نے ڈھال کے طور پر استعمال کیا تھا؟ جب تم ڈاکوؤں کو پولیس کی وردی پہنا دو گے اور فوج کی وردی پہنا کر کے عوام میں چھوڑ دو گے تو بھیڑیوں کی طرح وہ لوگوں کو پھاڑتے پھریں گے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ تم نے ڈاکوؤں کو پولیس کی وردی پہنا دی ہے، لیکن ان سے وضاحت کون طلب کرے؟ ایسے نالائق اور نااہل حکمران، یہ ہماری نالائقی کی دلیل ہے۔ ہم اگر نالائق نہ ہوتے تو ہم پر ایسے نااہل حکمران مسلط نہ کیے جاتے۔ ایک دفعہ امام حسن بصری رحمہ اللہ تعالی کی خدمت میں کچھ لوگ حاضر ہوئے اور حجاج ابن یوسف کی شکایت کی۔ حجاج ابن یوسف بڑا ظالم تھا، ایک لاکھ کے قریب آدمی اس اللہ کے بندے نے اپنے سامنے کھڑے کر کے مروایا تھا کہ کر دو قتل۔ جلال کو کہا کہ کر دو قتل۔ اتنا سفاک اور خونی آدمی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ تمام قومیں اپنے ہلاکوں کو لے کر آئیں گی اور ہم اپنے ہلاکوں کو لے کر آئیں گے، یعنی حجاج بن یوسف کو، اور ہم تمام قوموں پر غالب آ جائیں گے، ہمارے ہلاکوں کا کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ حضرت امام حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ خود بھی روپوش تھے حجاج کے خوف سے۔ جتنے اکابر علماء تھے، بزرگان دین تھے، اکثر روپوش رہتے تھے، تو کئی خود بھی روپوش تھے۔ حضرت حسن بصری وہاں کچھ لوگ جمع ہوئے اور حجاج کی باتیں ہونے لگی اور کہا کہ حضرت آپ اس کے لیے بد دعا بھی تو نہیں کرتے۔ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور فرمانے لگے تم شکر نہیں کرتے ہو، تم پر آدمی کو حاکم مقرر کیا گیا ہے، ورنہ تمہارے اعمال ایسے ہیں کہ تم پر بندروں اور خنزیروں کو حاکم مقرر کیا جاتا۔ یہ حسن بصری اپنے زمانے کے لوگوں کو کہہ رہے ہیں۔ حجاج بن یوسف ظالم ہے لیکن آدمی تو ہے۔ تمہارے اعمال ایسے ہیں کہ انسانوں کی جگہ تم پر بندروں اور خنزیروں کو حاکم مسلط کیا جاتا۔
اور واقعہ یہ ہے کہ ہم وہی لوگ ہیں، اللہ ہمیں معاف کرے۔ تم ان کو انسان سمجھتے ہو؟ واللہ العظیم ممبر رسول پر بیٹھا ہوں، یعنی بے جا بات نہیں کرتا۔ اللہ کی قسم یہ انسان نہیں، یہ بندر اور خنزیر سے بدتر ہے، یہ تمہارے حکمران۔ الفن کہہ رہا ہوں مسجد میں بیٹھ کر، یہ انسان نہیں، انسانیت کی رمق تک ان میں باقی نہیں ہے۔ تم پر خنزیر اور بندر مسلط کیے گئے ہیں تمہاری بدعملیوں کی وجہ سے، اور تم نے اپنے ووٹوں کے ساتھ مسلط کیے، یہ بھی یاد رہے۔ جب یہ بھیڑیے تم پر مسلط ہوں تو تم چاہتے ہو کہ امن قائم ہو جائے؟ بہرحال اس کے باوجود بھائی اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ تعصب کے پاگل پن سے نجات عطا فرما دیں، اور اللہ تعالیٰ ان بندروں اور خنزیروں سے بھی نجات عطا فرما دیں۔ shahideislam.com اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ کی آواز میں درس قرآن، درس حدیث اور اصلاحی مواعظ۔ خالق و کلی شیء، ہر چیز کے پیدا کرنے والا، ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق۔ جبکہ شہید اسلام کی تصانیف آن لائن پڑھ بھی سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں ممتاز علماء کرام کے اصلاحی بیانات۔ اسی لیے اللہ پاک جل شانہ نے قرآن کریم میں اعلان کر دیا، فرمایا قل اطیعوا اللہ والرسول۔ www.shahideislam.com